ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے عدالتوں کو مفروض کیا گیا۔ جب ایگزیکٹو جج تعینات کرے گا اور ان کی مرضی سے فیصلے ہوں گے تو عوام کو انصاف کیسے ملے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں آزاد ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ جب انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہاں سے کمشنر نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا اور وہاں انہوں نے جو ہم نے اومنی بس پٹیشن کے لیے پروٹیکٹیو بیل دی ہے اس کے بارے میں اپنا ایک عدلی ہیئرنگ کے لیے کیس داخل کیا تھا۔ کافی ڈسکشن ہوئی، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لاپل لوگ ہیں، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم یہ عدالتوں سے امید رکھتے ہیں کہ اگر کہیں سے عوام کو ریلیف ملنا ہے، انصاف ملنا ہے، تو یہ عدالت ہے۔ بانی چیئرمین کو جیل میں ملنے والی سہولیات کا معاملہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے چیئرمین سینٹ کو خط جلد ہی ارسال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خط پارلیمانی پی ٹی آئی کے لیڈر بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے تحریر کیا گیا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم کو ملنے والی جیل سہولیات کا جائزہ لیا جائے۔ ذرائع کے مطابق خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں پی ٹی آئی سمیت حکومتی ارکان بھی شریک ہوں۔ کمیٹی یہ جا کر دیکھے کہ سابق وزیراعظم اور بانی چیئرمین کو آئین اور قانون کے مطابق سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں۔ گزشتہ دنوں رانا ثناء اللہ کی جانب سے سابق وزیراعظم اور بانی چیئرمین کو جیل میں سہولیات بارے جانچ کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی گئی تھی۔ اڈیالہ کا قیدی بانی ایم کیو ایم پارٹ 2 بن چکا ہے۔ جیل کے دیواروں نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض بنا دیا۔ ان کی ذہنی کیفیت کا معائنہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ملکی قانون کی دھجیاں اڑانے والے آج آئین کی پاسداری کا درس دے رہے ہیں۔ 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ یہ پاکستان کے لیے پہلے بھی خطرناک تھے، آج بھی خطرناک ہیں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ انہیں یہ تو بھی پتہ نہیں ہے کہ 5300 ارب روپے ہوتے کتنے ہیں۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا۔ 2.5 سال سے مسلسل جب سے ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑا، اس وقت یہاں تک پہنچے جو آج دوسروں کو آئین شکنی، آئین کا حلف پڑھاتے ہیں، آئین کی جو ہے وہ شکیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر جو 5300 ارب روپے کی بات ہوئی، اس کو ان کا نیریٹو یہ انہوں نے پھیلایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر۔ سسٹم جو ہے وہ بہتر کر لیا جائے، ریگولیشنز بہتر کر لی جائیں، ٹرانسپیرنسی اور اچھی ہو جائے تو جو ہے وہ پاکستان اپنی جی ڈی پی کو بڑھا سکتا ہے۔ اس میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کا ہے۔ وہ سہیل آفریدی جس کو یہ نہیں پتا 5300 ارب روپے ہوتا کتنا ہے، وہ بھی کل کہہ رہے تھے، وہ جلسے میں کھڑے ہو 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور صوبائی حکومت آج بھی ان سے مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور امن و امان کی بحالی صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ امن خراب کرنے والے ہمارے بچوں کے دشمن ہیں اور امن ہوگا تو ترقیاتی کام بھی ہوں گے اور خوشحالی بھی آئے گی۔ گورنر نے مزید کہا کہ وفاق کے ساتھ دلیل اور دلال کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کی سزا ڈی چوک نہیں عدالتوں سے ہوگی۔ چلے گئے افغانستان اور وہاں سے دوبارہ ان ملیٹنٹ کو اٹھا کے لے کر آئے۔ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگز نہیں ہوں گے جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا میرا مشورہ ہوگا اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ اپنی ٹیم کو سمجھائیں، اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں، آئیں ہم اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے وفاق کے ساتھ، اپنے صوبے کا مقدمہ مل کر لڑیں۔ امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے ہم بالکل آپ کے ساتھ جو ہیں اپنا صوبے کا مقدمہ لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے مائنز آنرز ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی۔ چیمبر آف مائنز کے قیام، اراضی کی فراہمی اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفد نے صوبے میں خانگی کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے پر بھی وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ خانکنی کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے سے مزدوروں کو بہترین تحفظ کا احساس ہوگا۔ صوبائی حکومت مائننگ سیکٹر کے سرمایہ کاروں اور ورکرز کو سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ مائنز اینڈ منرل کا شعبہ کی ترقی کی صوبے کی بنیادی ترقی میں حیثیت رکھتا ہے۔ مائننگ سیکٹر میں شفافیت اور جدید نظام متعارف کرانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خانکنی سے وابستہ مزدوروں کی فلاح اور ورکنگ کنڈیشن کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔
برطانیہ نے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانیوالا کو ملک بدر کر دیا۔ رجب بٹ آج صبح پاکستان کے جانے والے پرواز سے روانہ ہوں گے۔ رجب بٹ کی ملک بدری کی وجہ ان کا برطانوی ویزے کی منسوخی بنا۔ رجب بٹ کا ویزا 2027 تک تھا، لیکن ویزا فارم میں حال ہی میں درج مقدمات کا ذکر نہ کرنے پر ملک بدری عمل میں آئی ہے۔ ہوم آفس کے خط کے مطابق رجب بٹ نے ہوم آفس کو مقدمے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق رجب بٹ کے پاس 2027 تک برطانیہ کا ویزا موجود تھا۔ رجب بٹ کا کہنا ہے کہ ہوم آفس کے فیصلے کے خلاف اپیل کروں گا۔ وکلاء سے مشاورت مکمل کر لی ہے، جلد ہی اپیل دائر کر لی جائے گی۔ ایبٹ آباد میں قتل ہونے والی ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ABN نیوز کو موصول ہو گئی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وردہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے باعث ہوئی۔ ڈاکٹر وردہ کی موت دم گھٹنے کے باعث واقع ہوئی۔ ڈاکٹر وردہ نے فوری طور پر دم توڑا۔ ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ فرانزی کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ DPO ایبٹ آباد نے سب انسپکٹر زبیر خان کو SHO تھانہ کینٹ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ انسپکٹر علی چدون کو SHO کینٹ تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں گرفتار ملزمان عدالت سے 3 روزہ ریمانڈ پر منظور کر لیا گیا۔ FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں نیپا پل نرس صادق اکیڈمی کے قریب روڈ کنارے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ لاش عیدی ہوم سراب کوٹ عیدی سرخانہ میں منتقل کر دی گئی۔ موت کی جو وجہ ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ کراچی نیپا پل کے قریب مین روڈ سے کنارے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش صادق اکیڈمی کے قریب سے ملی ہے۔ لاش کو عیدی سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور موت کی جو وجہ ہے وہ بھی ابھی تک معلوم نہیں کی جا سکی ہے۔ ہارون آباد میں دیرینہ رنجش پر بااثر نوجوان کا لڑکے پر وحشیانہ تشدد۔ ملزمان نے لڑکے کو سریعام ڈنڈوں اور پلاسٹک کے پائپوں سے مارا پیٹا۔ تشدد کی ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متاثرہ لڑکے نے پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ باقی ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ PM&DC نے ملک بھر میں ڈیجیٹل انسپیکشن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے معائنے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم DG انسپیکٹ کے ذریعے ہوں گے۔ قومی انسپیکٹر پائلٹ ٹریننگ پروگرام اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ صدر PM&DC کے مطابق 3 روزہ تربیت معیاری اور شفافیت منظوری کے عمل کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی معاونت اور رہنمائی کو PM&DC صدر نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سندھ کے قدیمی ساز بوڑیندوں کو یونیسکو نے عالمی ورثہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سے ذوالفقار علی شاہ کا سندھ اسمبلی کے فلور پر اعلان۔ ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ یونیسکو کی آج نئی دہلی میٹنگ میں سندھ کی ساز بوڑیندوں کو ورثہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ قدیمی ساز موہنجو داڑو کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں بوڑیندوں کو بچانے والا صرف ایک ہی ماہر سندھ میں موجود ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بوڑیندوں کو عالمی ورثہ ڈکلیئر کرانے کے لیے یونیسکو کو خط لکھا گیا تھا۔ سندھی اجرک کو بھی عالمی ورثہ ڈکلیئر کرانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ آگ کے باعث خاتون بری طرح جھلس گئی۔ تھانہ غلام محمد آباد کی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ فیصل آباد سے افسوسناک خبر، جہاں پر گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ خاتون آگ سے بری طرح جھلس گئی ہے، اس کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد میں گلیات کے گاؤں نملی میرا میں تیندوا پکڑ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل تیندوے نے سکول کے طلباء پر حملہ کیا تھا، تاہم خوش قسمتی سے بچے محفوظ رہے تھے۔ اہل علاقہ نے تیندوے کے بارے میں محکمے کو شکایات کی تھی۔ پکڑے جانے والا تیندوا اس سے پہلے بھی متعدد بار علاقے کا رخ کر کے علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ خبریں کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں دونوں نے 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بات چیت میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر اعلیٰ سطح کے رابطوں کو سراہا گیا اور اس ضمن میں مزید اقدامات کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے رواں ہفتے عشق آباد میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل فورم آف پیس اینڈ ٹرسٹ میں ملاقات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ گفتگو میں پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون بڑھانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں تجارت، سیکیورٹی، تعلیم اور ثقافتی روابط کے فروغ کے امکانات پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اقدام، کینسر اور دل کے مریضوں کا مکمل علاج مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ اور چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کینسر اور دل کے عارضہ میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل خرچ حکومت ادا کرے گی۔ پنجاب حکومت کے اقدام کے تحت اسپیشل انیشیٹو کارڈ کے ذریعے دل کے مریضوں کو 10 لاکھ روپے تک کی علاج کی سہولیات حاصل ہوں گی۔ فائدہ اٹھانے والے مریض پہلے مرحلے میں 45,000 مریض نئے CM اسپیشل انیشیٹو کارڈ سے مہنگے علاج کے اخراجات سے بے فکر ہو جائیں گے۔ کارڈک سرجری چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کے ذریعے مفت سرجری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نئے اسپتالوں کو فوری فعال کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں
اور ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئینی بینچ نے سی ای او کے الیکٹرک کی صوبائی محتسب کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ عدالت نے مونس الوی کو اپیل دوسرے بینچ کو ارسال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ صوبائی محتسب نے ہراسانی کی شکایت پر مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے اور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ صوبائی محتسب کا عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ معطل کر چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے 14 سال سے لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے لاپتہ شہری کی اہلیہ کو طلب کر لیا۔ آئینی بینچ نے کہا ہے کہ آ کر بتائیں کہ کیا اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود وہ درخواست کی پیروی میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ وکیل درخواست گزار سید ندیم الحق ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عبدالرحمان کی کلفٹن میں کپڑوں کی دکان تھی۔ 28 نومبر 2011 کو کاروباری ڈیل کے نام پر عبدالرحمان کو فون کال کے ذریعے مزار قائد بلایا گیا۔ اس کے بعد درخواست گزار کے شوہر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ لاپتہ شخص کی گمشدگی اور اغوا کی ایف آئی آر بھی 2017 میں برگیڈ تھانے میں درج ہو چکی ہے۔ مزید سماعت فروری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر کے مقدمات کی تفصیلات اور حفاظی ضمانت کی کیسز۔ پشاور ہائی کورٹ نے کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کی درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے درخواست دائر پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ 21 درخواست گزار 1.5 سال سے حفاظی ضمانت پر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، وہاں سے یہ لوگ اپنے لیے حفاظی ضمانت لے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور دیگر درخواست گزاروں کی حفاظی ضمانت کے باعث کیسز کی تفتیش متاثر ہو رہی ہے۔ دائرہ اختیار کا مسئلہ بھی ہے، لہٰذا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ بتائیں، لارجر بینچ تشکیل دے دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ وکیل کمشنر اسلام آباد نے بتایا کہ یہ لوگ وہاں پیش نہیں ہو رہے اور حفاظتی ضمانت لے لیتے ہیں۔ فرنٹیئر کور نارتھ کی طرف سے تورخم بارڈر پر پکڑا گیا اسمگلنگ کا 43 ٹن سامان نظر آتش کر دیا گیا۔ اسمگلنگ کا سامان مختلف کارروائیوں میں پکڑا گیا تھا۔ چلائے جانے والے سامان کی مالیت 358 بلین روپے ہے۔ سیکیورٹی حکام کی طرف سے نظر آتش کیے جانے والے سامان میں غیر ملکی آتش بازی، سگریٹ، غیر ملکی جعلی کرنسیز، موبائل فون، ڈرگ، پان، میڈیسن سمیت دیگر کروڑوں روپے کی اشیاء شامل تھیں۔ لنڈی کوتل ایف سی چھاونی میں کمانڈنٹ خیبر کرنل سعید احمد نے سامان کو آگ لگا کر نظر آتش کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز اور کسٹم کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ شکارپور کے علاقے منصر شاہ میں پولیس اور رینجر کا مشترکہ آپریشن، 8 ڈاکو مارے گئے، کئی زخمی ہوئے۔ مرنے والے ڈاکوں میں بدنام سبانہ، امداد شیخ، شہمور شیخ اور شہزادو شیخ بھی شامل ہیں۔ ڈاکوں کی فائرنگ سے خاتون ڈی ایس پی سٹی پارس بکرانی اور ان کے شوہر ڈی ایس پی گڑھی یاسین سہور سمرو سمیت 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ خاتون ڈی ایس پی کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکوں کے خلاف بھاری نفتی، بختر بند گاڑیاں اور ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے آپریشن جاری ہے۔ منصر شاہ اور مضافاتی علاقوں کا مکمل محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ ملزمان کے کئی ٹھکانے مسمار کر دیے گئے۔ ڈاکوں نے چند روز پہلے چاول کے تاجر سے 26 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی تھی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی ہے۔ دشمن دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ افواج پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ بنگلہ دیش 54 سال بعد اپنے بھائی سے ملا ہے۔ آج آذربائیجان اور بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں تو پھر 9 مئی کیوں کیا؟ پچھلے 8 ماہ میں بہت ساری ریفارمز ہوئی۔ پچھلے 30 سال میں پاکستان کی یہ ارننگ نہیں آئی۔ آج الحمدللہ 300 ملین کی ڈیلی ارننگ پچھلے 15 دنوں سے آ رہی ہے۔ پاکستان ریلوے کے ٹریکس جو ہیں نوکنڈی سے روڑی اور روڑی سے کراچی، یہ بھی اپلفٹ ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس فائنینشیل ایئر میں امپلیمنٹ کر کے اور نیکسٹ آنے والے 31 دسمبر 2026 تک جتنے ٹاسک ہمیں دیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کامیاب۔ میئر کراچی مرزا وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ ترقیاتی کاموں کا سال ہے۔ بلدیہ عثمان کراچی کے مسائل بہتر ہوئے ہیں۔ تم لوگوں سے ٹاؤن یوسیز نہیں چل رہی، گھر چلے جاؤ، ہم چلا کر دکھائیں گے۔ پہلے چائنا روڈ کٹنگ کرتے تھے، اب ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی منافقت کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ جو میئر نہیں بنا وہ لاہور چلا گیا، ہم یہاں موجود ہیں۔ ان کو ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کے لیے 5 سے 12 لاکھ روپے دے دیے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، کابینہ اس کی منظوری دے گی، اس کے بعد وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ اب ہم لحاظ نہیں کریں گے، ان کی منافقت کو ایکسپوز انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے یو سی چیئرمین صاحبان ہمارے سی او ڈی پلانٹ پر جاتے ہیں
اور جا کے اپنے اپنی یوسیز کے لیے مین ہول کور لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں لگا سکیں. 10 کروڑ روپے میں نے سیوریج کی لائنز کی ریپلیسمنٹ کے لیے اور 10 کروڑ روپے اس سڑک کی بحالی کے لیے. لاہور میں انٹرنیشنل مکسر مارشل آرٹس فیڈریشن ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کی بڑی کامیابی. قومی فائٹر عبد المنان ایشین ٹائٹل سے صرف 1 قدم کی دوری پر. عبد المنان سیمی فائنل میں مصری فائٹر نیال الدوکو کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئے. لبنان کے شہر جونیا میں جاری چیمپئن شپ میں 18 ممالک کے 400 سے زائد ایتھلیٹس شریک ہیں.